الحمد لله وكفى والسلام عباد الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حضرت ابو ہریرہ اور زید بن خالد سے روایت ہے کہ دو آدمی مقدمہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو ان میں سے ایک نے عرض کیا، ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ فرمائیں، اور دوسرے نے عرض کیا، جی ہاں اللہ کے رسول، ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ فرمائیں اور مجھے بات کرنے کی اجازت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات کرو۔ اس نے عرض کیا، میرا بیٹا اس شخص کے ہاں مزدور تھا، اس نے اس کی اہلیہ کے ساتھ زنا کر لیا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے پر رجم کی سزا لاگو ہوتی ہے، لیکن میں نے اس کے فدیہ میں 100 بکریاں اور اپنی ایک لونڈی دے دی۔ پھر میں نے اہل علم سے مسئلہ دریافت کیا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے پر 100 کوڑے اور سال کی جلا وطنی کی سزا ہے، اور اس کی اہلیہ پر رجم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ رہی تمہاری بکریاں اور تمہاری لونڈی، وہ تمہیں واپس مل جائیں گی۔ رہا تمہارا بیٹا، تو اس پر 100 کوڑے اور سال کی جلا وطنی ہے، اور 19 تم اس عورت کے پاس جاؤ، اگر وہ اعتراف جرم کر لے تو اسے رجم کر دو۔ اس نے اعتراف کر لیا تو انہوں نے اسے رجم کر دیا۔ اس حدیث میں ایک مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا، اور دونوں جو متعلقین تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک نے کہا کہ میرے بیٹے نے مزدوری کے دوران اس کی اہلیہ سے زنا کر لیا ہے، اور میں نے اس کے فدیے کے طور پر بکریاں اور 100 بکریاں اور ایک لونڈی جو ہے وہ فدیہ کے طور پر دی ہے، لیکن بعض لوگوں نے مجھے بتایا
کہ میرے بیٹے کی سزا 100 کوڑے اور جلا وطنی ہے، جبکہ اس کی عورت پر رجم کی سزا ہے۔ آپ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات کو توجہ سے سنا، اور سننے کے بعد اس آدمی سے مخاطب ہو کر کہا کہ تمہاری بکریاں اور تمہاری لونڈی تمہیں واپس مل جائے گی، میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ 100 بکریاں اور لونڈی اس کو واپس کر دی جائے، اور اس کو 100 کوڑے مارے جائیں اور اس کو جلا وطن کر دیا جائے۔ جبکہ دوسرے کے متعلق، اس خاتون کے متعلق یہ فرمایا کہ اس سے معلوم کیا جائے، اس سے پوچھا جائے، اگر وہ اعتراف گناہ کرتی ہے تو اس کے لیے رجم ہے۔ چنانچہ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے اعتراف جرم کر لیا اور اس کو رجم کی سزا ہوئی۔ یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کیا۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ من لم یحکم بما انزل اللہ اولئک هم الکافرون، جو لوگ اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ من لم یحکم بما انزل اللہ اولئک هم الفاسقون بھی کہا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ فاسق ہیں۔ اور پھر تیسری جگہ یہ کہا گیا من لم یحکم بما انزل اللہ اولئک هم الظالمون، وہ ظالم ہیں۔ یوں جب وہ کوئی مسئلہ درپیش ہو، کوئی مقدمہ آئے، تو اس کا کتاب و سنت کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہوگا تو پھر ہم کفر بھی کریں گے، ظلم بھی کریں گے، فسق بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔